الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا ومأوانا ومنجانا ولبيبنا ولبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وغوصنا ومياسنا ومنسنا وعوننا ما بايعنا ومعيننا وقربنا وفريدنا وسراجنا وضياءنا وأصدقنا وأشرفنا والمعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان اسلامیہ آئے قدرت مانس خانے سے قبل حمد مامی جلال مرتبہ کی آئیتی بیت محمد کے ساتھ گمبد خضرہ میں آرام فرمانے والی ہم کے قرآنوں کے قرآن امت کے غمخار شمیع رود شمال سبھی کائنات کی شمس و حاجہ میں کائنات کے بدر دجام اور محیط فیدہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تسلیمہ میں درود و سلام کی قدر توفیق نمبر ترانے پیش فرمائے بڑے آباد بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معجل الجود والقرام محمد العلم والحلم والإكرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أبدا. اے اشرفی زمانہ ہائے مددگار دلہائی باتراز کری دے کرم کشا سرورہ شاہا کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیغمبر ابن در قدس امام ولی الہن سلطان ولایت چشت راجہ فضل و عطا کے جود و صفا کے فائد کے دریا میری آقا میری مولا میری داتا میری حامی کھڑا ہے در کے خالی ہاتھ تیرا ملکا فہین شاہا معینہ دستگیرہ مرشدہ خاجہ بردفید رحمت للعالمین تشمیق برمان لخمسة وتفي مياحا والرباء الحاكمة المصطفى والنور والبلاغنا والفاتمة بقر داولی ملام دانا کشتی نجیبانی شکستانا تو کشتی بحقی خواجہ عثمان حارمی مدد کن یا خواجہ معین چشتی کعبے کے بدر تو جہاں پہ کروڑوں درود طیبات شمس الحاد پہ کروڑوں درود شافعی جوڑے جلال پہ کروڑوں درود دافعی جمع برات پہ کروڑوں درود کرتے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ کرتے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آپ پہ کروڑوں درود آپ عطا کیجئے اس میں زیادی لیے آپ عطا کیجئے اس میں زیادی لیے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑ درود بے قدر بود پڑا دش نمرود میش
فخر ہے میں تماشا رب پاک ہوئی. آج بھی ہوگا ابراہیم سلیمہ پیدا, آج بھی ہوگا ابراہیم سلیمہ پیدا, آپ کر سکتی ہے اندر گلستان پیدا. فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مردائی رات برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اس نبی شمار شان بدل کے آپ کے سنبھالے دین و تمام کو نماز جمعہ کے لیے جمع ہونے کی توفیق برابر فرمائے. جیسا کہ آپ گزشتہ چند جمعہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی آداب و فضائل سماعت کر رہے تھے, آئیے اب آپ آگے بڑھیں. ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور آپ کی زندگی ایک ہمارے لیے نمونہ بھی ہے. دونوں وجہ سے ہمیں آپ کا ذکر کرنا ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے. اس کی طرف ہم بڑھیں. اللہ قرآن کریم میں صاف اور کھلی الفاظ میں فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ذکر, اپنے محبوبوں کا ذکر, اپنے لاڈلوں کا ذکر کرنے کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ اپنے مرضی کا اور اپنی طبیعت کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں. چاہے نبیوں کا ذکر ہو, چاہے ولیوں کا ذکر ہو, یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر خاموش نہ رہا کہ اے میرے بندوں, میرے محبوب بندوں کا نبیوں کا ذکر کرو, انہیں یاد کرو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا. کبھی بچپنے کو بیان کر رہا ہے, کبھی آپ کی زندگی کی آزمائشوں کو بیان کر رہا ہے, کبھی آپ کی بیوی کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن میں, کبھی حضرت بیٹے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی آپ کو آگ میں ڈالے جانے کا ذکر ہو رہا ہے, کبھی آپ کا نمرود سے جو مقابلہ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. پتہ یہ چلا اللہ کا حکم ہے اللہ والوں کا ذکر بھی کرو, اور اللہ خود اپنے نبیوں کا, اپنے محبوبوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ صرف قرآن میرا حکم ہی نہیں ہے, میرا طریقہ ہے, سنت الہیہ بھی ہے. اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے. اللہ اپنے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اللہ کے یہاں آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی خلیلیت اور اپنی محبوبی, اللہ اپنی خلیلیت, اپنی یاری, اپنی دوستی کے لیے کیوں اتنا بڑا مقام دیا ہے. دیکھیں, اور ہم اپنی زندگیوں میں جب بھی مشکلات آئے, جب بھی پریشانی آئے, جب بھی آزمائشیں آئے, امتحانات آئے, تو اللہ والوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کبھی ہمیں ہماری پریشانیاں نہیں ہوگی, تکالیف نہیں ہوگی, آزمائش سے نہیں رہیں گی, امتحانات نہیں ہوں گے. بتاؤ, اللہ کا نبی تو ہر گناہ سے محفوظ ہوتا ہے, اللہ کا رسول بھی معصوم عن الخطا ہوتا ہے, تو اس کے باوجود اس پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں, اس پر امتحانات کیوں آ رہے ہیں, اس پر تکالیف کیوں آ رہی ہیں, اسے پریشانیوں میں کیوں مبتلا کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کے مرتبے سوا ہوتی ہے اس کی مشکلیں بھی سوا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے اونچا مقام دینا چاہتا ہے, جسے ترقی دینا چاہتا ہے, جسے بلندی دینا چاہتا ہے, اسے مشکلوں میں ڈال کر اسی کی مقام کو, اس کے مرتبے کو, اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہوئے. آپ نے اللہ سے وہ وفاداری کی ہے, اللہ سے وہ یاری نبھائی, اللہ سے وہ اپنے مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دیا, اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی پر, اپنی خواہش کو اللہ کی خوشی پر قربان کر دیا. وہ کون سا امتحان ہے, وہ کون سی آزمائش ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کا سامنا نہ کیا ہو, اپنی جان کی قربانی. ایک انسان کو اپنی جان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں, انسان اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے.
औलाद उसे दिल से ज्यादा, अपने सीने से ज्यादा मोहब्बत करता है। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का एक हुक्म और एक इशारा होता है, अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, कभी अपनी बीवी से जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी अपना वतन कुर्बान कर रहे हैं, कभी अपना माल कुर्बान कर रहे हैं। यानी जिंदगी का कोई मरहला, कोई मोड़, कोई शोबा, कोई मैदान ऐसा न रहा जिसमें आपने अपने कुर्बानी और इंसान को पेश न किया। इतना आपने कुर्बानी की, इतना अल्लाह को मनाया है अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने फेल से। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, ऐ इब्राहिम तुम्हारे अमल से मैं इतना खुश हो गया हूँ, इतना राजी हो गया हूँ, तुम्हारे कैरेक्टर से इतना खुश हो गया, तुम्हें मैं रब होकर सलाम पेश करता हूँ। सलाम अला इब्राहिम, ऐ इब्राहिम मैं तुम्हें सलाम पेश कर रहा हूँ। और अल्लाह से इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना राजी हुआ, अपनी खलीलियत अदा करवा दिया, इतना खुश हुआ, ऐ इब्राहिम तुमने मेरे लिए खाने काबा के लिए मेरे हुक्म पर खाने काबा की तामीर फरमाई है, तुम्हारा खाने काबा का तामीर करना मुझे बहुत भा गया है, मुझे बहुत राजी कर दिया है। जिस पत्थर पर तुम खड़े हो रहे हो, जहाँ तुम्हारे कदमों के निशान है, मैंने उसे अपनी निशानी भी बना दिया है, उसे अपना मुसल्ला भी बना दिया है। और हाजियों के लिए जो हज के लिए आएंगे, क़यामत तक तुम्हारी ये यादगार को बाकी रखा जाएगा और तुम्हारी यादगार कायम रहेगी, बाकी रहेगी, तुम्हारी कदमों को बोसा देगी, तुम्हारी यादगार, तुम्हारी निशानी की आन भी ताज़ा होगी, उनका रुकुन एक हज का एक फरीज़ा भी अदा हो जाएगा, उन्हें इबादत भी हो जाएगी और इबादत का सवाब मिलेगा, इबादत का समरा मिलेगा और तुम्हारी आन ताज़ा हो जाएगी। ऐ इब्राहिम मैंने तुमने मुझे इस कदर खुश किया है, तुम्हारी बीवी जिस पहाड़ पर दौड़ है सफा और मरवा, उस पहाड़ी को मैंने सफा वल मरवा मैंने अपनी निशानियां बना दिया है। ऐ खलीलुल्लाह तुमने मुझे ऐसा खुश किया है, सिर्फ तुम्हारे कदमों के निशान को मैंने निशानी नहीं बनाई, बल्कि तुम्हारी बीवी के कदमों के निशान की पहाड़ियों को भी मैंने अपनी निशानी बना दिया है। और इसी पर कायम भी ऐ खलीलुल्लाह तुमने ऐसी कुर्बानियां की है, ऐसी वफादारी निभाई है, ऐसी दोस्ती की है, ऐसी यानी की है, तुम्हारे बेटे के कदमों से निकला हुआ जो पानी है वो आबे कौसर का है, जन्नत के पानियों में से जो पानी है उस पर अल्लाह ने इस कदर रहमतें नाज़िल फरमाई, इस कदर उसने बरकतें अता की, जो पी ले उसे सारी बीमारियों से निजात, जो मकसद लेकर, जो तमन्ना लेकर पानी आगे ज़मज़म कर देगा, उसके मुरादों को पूरा कर देगा, उसके मकसदों को पूरा कर देगा, उसके दिल की बीमारियां खत्म हो जाएगी और उसे मैं खड़े होकर पीने का हुक्म दे दूंगा। बताना ये है, अल्लाह जब खुश होता है तो यूं ही नहीं बल्कि अल्लाह ने और एक मकाम पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का ये सिला दिया कि अल्लाह ने उनकी नस्ल में इमामत को जारी फरमा दिया। क़यामत तक जो इमामत होगी, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम्हारी औलाद होगी, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए वो सारे के सारे अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलाद में पैदा हुए। अल्लाह ने ये शर्फ अदा किया और एक सबसे बड़ा शर्फ जो आपको मिला है, जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी नाज़ होगा, वो क्या है? आप और हम नमाज दिन में 5 मरतबा जो पढ़ते हैं, उस नमाज में जहाँ अल्लाह के हबीब पर, अल्लाह के हबीब की औलाद और दरूद और सलाम बोला जाता है, ऐ इब्राहिम तुमने मुझे इस कदर खुश किया है, इस कदर राज़ी किया है, तुम पर भी सलाम होगा, तुम पर भी दरूद होगा, तुम्हारी आल पर भी दरूद और सलाम होगा, तुमने मुझे इस कदर खुश कर दिया। ये कुर्बानियाँ कैसी दी होंगी? जब कुर्बानियाँ दी जाती है, इशार दिया जाता है, जब आजमाइश से गुजरते हैं, जब इम्तिहानात से इंसान गुजरता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर तवक्कुल किया, अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह पर भरोसा किया और कभी एक लम्हे की ताक़ीद के बगैर जब उसका हुक्म आ रहा है माल कुर्बान कर रहे, जब उसका हुक्म आ रहा है जान कुर्बान कर रहे, जब उसका हुक्म आ रहा है औलाद कुर्बान कर रहे, जब उसका हुक्म आ रहा है वतन कुर्बान कर रहे, बगैर चुने चिरा के कर रहे, बगैर शिकवा और शिकायत के कर रहे। ये जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है। अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा 1,24,000 को नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया, मगर उन
اللہ 24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا ہے۔ اگر آخر کے بعد کسی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ایک ہمارے سامنے ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک میپ ہوتا ہے، ایک نقشہ ہوتا ہے، اسی نقشے کے اوپر ہم چل کر آگے بڑھیں گے تو ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ جیسے کہ آج گوگل میں ڈالا جاتا ہے کہ کہاں ہمارا لوکیشن ہے، اس لوکیشن پر ہم اگر فالو کریں گے تو ہم منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح کامیابی کا لوکیشن اگر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرو، میرے حبیب کی زندگی کے لوکیشن پر فالو کرو، ان کے راستے پر چلو، انعام یافتہ بھی ہے، ان کا راستہ کامیابی والا راستہ بھی ہے، ان کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ اگر زندگی میں اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے، جنتی بننا ہے، جنت کے مشترک ہونا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنا لو، آئیڈیل بنا لو، تو تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے، تم جنتی بھی ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ والوں کی زندگیوں کی برکتیں ہیں، یہ زندگیوں کا فیضان ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلو جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اے اللہ انعام کس پر کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میرا انعام نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر میرا انعام ہے۔ تمہیں وہی راستہ کامیابی کی طرف، انعام والا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے، نجات والا، صراط مستقیم کا راستہ وہی راستہ ہے۔ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے اللہ کے نظر میں، آپ کی مرتبے، آپ کی شان، آپ کی عظمتیں، آپ کی فضیلتیں بہت ہے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ابراہیم علیہ السلام سے کئی گنا آگے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی جو ابراہیم ہے، جو نبیوں کے بھی نبی ہے، جو نبیوں کے بھی امام ہے، جو نبیوں کے بھی سلطان ہے، جو نبیوں کے بھی سردار ہے، سلطان الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، ان کا سید الانبیاء جو ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اے محبوب، ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے اس جگہ کو میں نے نشانی بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جہاں پہ توڑی ہے اسے میں نے نشانی بنا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قدم جہاں لگے اسے زمزم کا کنواں بنا دیا ہے، مگر یہ زمین پر ہی رہ رہا ہے، یہ خانہ کعبہ کے پاس ہی رہ رہا ہے، یہ خانہ کعبہ کے پہلو میں ہی سے کام بڑھنا ہے، مگر تمہارے قدم جہاں لگ رہے ہیں، تمہارے قدموں کا نشان جہاں پڑ رہا ہے، میں اسے زمین کا نہیں، فرشی کا نہیں ہے، میں نے اسے دنیاوی نہیں، خاکی نہیں بنایا، ماں بینا بیٹی وہ منبری وہ روزتم من ریاض الجنہ، جہاں تمہارے قدم لگے ہیں اسے میں دنیا کا حصہ ہی نہیں بلکہ جنت کا حصہ بنا دیا ہے۔ اے محبوب تمہاری شان اور ہے، خلیل اللہ کی شان اور ہے، تمہارا مرتبہ جو ہے وہ مرتبہ کسی اور نبی کو نہ دیا ہے، کسی اور رسول کو نہ دیا ہے، نہ خلیل اللہ کو دیا، نہ کریم اللہ کو دیا، نہ صفی اللہ کو دیا، نہ روح اللہ کو دیا ہے، میں نے جو مرتبہ تجھے عطا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے ان کے قدموں کے نشان کو ان کو عزت دی ہے کہ اس کو نشانی بھی بنا دیا، اس کو مسلح بھی بنا دیا، مگر اے محبوب میں نے اس نشانی کی قسم نہیں کھائی ہے، اس نشانی کی قسم نہیں کھائی، مگر اے محبوب جہاں تم پیدا ہوئے اس جگہ ہی کو نہیں بلکہ اس شہر مکہ کی میں نے قسم اٹھا لی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جس زمین پر تم جنما کرے ہو، جس زمین پر تم تشریف لائے، لا سول شہر مکہ کی قسم ہے، مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہے، وہاں خانہ کعبہ میرا گھر ہے، حجر اسود کی وجہ سے، زمزم کے کنویں کی وجہ سے نہیں مانتا ہے لوگ بہذا البلد، اے محبوب تم وہاں بیٹھے۔ تو یہاں یہ بات میں اس لیے ذکر کر لی کہ آپ کو کہیں یہ دوڑ نہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام آقا سے بھی بلند ہے، نہیں لوگوں، آقا کا جو مقام ہے، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو مرتبہ ہے، وہ کسی اور نبی کو نہ ملا، نہ کسی رسول کو نہ ملا، نہ کسی فرشتے کو ملا، نہ کسی جنات کو ملا، نہ کسی اور مخلوقات کو نہ مرتبہ دیا ہے جو مرتبہ اپنے محبوب صاحب اولاد کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔
آؤ چلو اللہ کا حکم ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھو سنو اور اس کو فالو کرو اس پر چلو اس راستے پر چلو گے اس راہ پر چلو گے تمہیں کامیابی ملے گی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحانات زندگی دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسٹارٹ ہو جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں ہم اور آپ پریشانیوں سے گھبراتے ہیں خوف کھاتے ہیں اور زندگی گزارنا جو ہمارا ہو جاتا ہے مگر دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے ایک انسان ایسا تھا جس شہر میں آپ تشریف لائے اس شہر کا نام بابل تھا جو عراق کا ایک شہر بابل ہے وہاں پر نمرود نام کا ایک شخص تھا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا اس کے دربار میں جو بھی آتا تھا تو سب سے پہلے اسے سجدہ کرنا ہوتا اندر داخلے سے پہلے داخلے کا راستہ بادشاہ کے پاس پہنچنے سے بہت پہلے ہوتا ہے اس نے ایسا سسٹم بنا دیا تھا اندر گھسے جو اندر داخل ہو وہ پہلا سجدہ کر لے اگر کوئی سجدہ نہ کرتا تو وہاں پر گھنٹیاں ہوگی اسے بچ جاتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے ہمارا سجدہ نہیں کیا تو اس طرح کے حالات تھے تو وہ نمرود صرف سجدہ ہی نہیں کراتا اپنے آپ کو خدا بھی کہتا تھا اور اپنے بھی پوجا کراتا اور بتوں کی بھی پوجا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں آئے ہر طرف گمراہی اور ضلالت پھیلی ہوئی تھی تو آپ کے آنے کے سے پہلے نمرود نے خواب دیکھا آسمان پر ایک ستارہ ہے ایک قدر روشن ہے چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ اس ستارے کی روشنی ہے چمکدار ہے صبح اٹھا فرعون اور نمرود اور اپنے سارے کائنوں کو نجومیوں کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے بتاؤ اس کا کیا تعبیر ہے نجومیوں اور کائنوں سے پوچھ رہا ہے اور خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے خدا وہ ہوتا ہے جو خواب بھی دیتا ہے خواب کی تعبیر بھی دیتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور نجومیوں کا محتاج جب کائنوں کا محتاج نظر آ رہا ہے لوگوں دیکھو اس کی محتاجی کا سب سے پہلا ثبوت یہی مل رہا ہے خواب دیکھ لیا ہے اور خواب کی تعبیر سے ظاہر ہے پھر نجومیوں اور کائنوں نے بتایا اے بادشاہ وقت یہ ستارہ کا چمکنا چاند و سورج سے زیادہ روشن ہونا اس بات کی دلیل ہے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا اور تمہاری سلطنت چھین لی جائے گی تمہاری بادشاہت تمہاری خدائی سب کچھ ختم ہو جائے گی آنے والے زمانے میں بچہ ایسا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سب ختم ہو جائے گا تو بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا آج کے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے سب کا ختم کر دو جو عورتیں حمل سے تمام کے حمل کو گرا دو تو بادشاہ کا حکم تھا جو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے معاذ اللہ خدائی کا بھی دعویٰ کر رہا ہے جب اس کا حکم آ گیا تو اس کے سپاہیوں نے اس عمل کو فالو کیا ایک دو بچوں کا نہیں تقریباً 70,000 بچوں کا قتل ہو گیا 70,000 بچوں کا قتل کرنے کے بعد وہ یہ سوچ رہا ہے اب وہ بچہ دنیا میں نہیں آئے گا اب میری ہلاکت نہیں ہوگی اب میری خدائی نہیں جائے گی اب میری بادشاہت نہیں جائے گی لوگوں فانوس بنتے جس کی عبادت خدا کرے وہ شمع کا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہے ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آنا تھا آپ کی والدہ کو ہمارے حمل کے آثار سے محفوظ رکھا جب حمل کا وقت آیا ولادت کا وقت آیا تو آپ نے غار میں گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی باپو ابراہیم علیہ السلام کون ہے وہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے جب پیدا ہوئے لوگوں ایک کمرے کا بچہ کمرے کو پیارا ہوتا ہے تو ابراہیم ہو جو اللہ کا خلیل ہو جس کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہو ماں نے کیسے گوارا کیا ہوگا اس بچے کو چھوڑ کے جاؤ اگر لے کر جاتی ہے تو بادشاہ وقت اس کا خاتمہ کر دے گا تو آپ وہی چھوڑ کر اللہ کے سبل اللہ کے ہمارے اللہ کے سبل کر کے آپ اپنے گھر آ جاتی ہیں اللہ نے جبریل اور میکائیل کو وہاں پر مقرر فرما دیا اے جبریل تم سرحانے اے میکائیل تم آپ کے کھڑے ہو جاؤ اور آپ کی انگلی سے دودھ کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اپنے بچے کا دیکھ بھال کرنے کے لیے خیال آتا ہے واپس آتی ہیں
تو کیا دیکھتی ہے آپ کا بچہ صحیح سلامت بھی ہے اور امید سے بہت کا تشمہ بھی جاری ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا، اللہ کا فضل یہ ہوا کہ آپ 1 مہینے میں 1 سال کے برابر بڑے ہو گئے، 2 مہینے میں 2 سال کے، 3 مہینے میں 3 سال کے، یہاں تک کہ 13 مہینے میں 13 سال کے برابر ہو گئے۔ اگر کم عمری میں آپ چلے جاتے اپنے علاقے میں تو لوگ یہ کہتے یہ وہی بچہ ہے جس کے ہونے کی وجہ سے بادشاہ وقت کی بادشاہت جانے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہرےداری کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، مگر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے اس غار سے نکل کر اپنے علاقے میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی دریاؤں کو مان رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، یعنی جس سے بھی جو فائدہ ہو جاتا ہے اسے خدا مان لیتا ہے۔ ہر گھر کا، ہر علاقے کا، ہر قوم کا ایک خدا بنا کر فالو کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ نے آپ کو سارا علم عطا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ اپنی قوم کی تبلیغ اور دین کی، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ سورج ہمارا خدا ہے۔ جب شام ہوتے ہوتے سورج غروب ہو گیا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ کے کہا جو غروب ہو جائے، جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہوتا۔ پھر چاند کو آپ کو سورج آپ کا خدا بنائے گا، وہ بھی چھپ گیا تو جو چھپ جائے وہ بھی خدا نہیں۔ ستاروں کو کہا گیا ستارے چھپ گئے وہ بھی خدا نہیں جو چھپ جائے۔ خدا تو وہ ہے اس چاند کو پیدا کرے، خدا تو وہ ہے جو سورج کو پیدا کرے، خدا تو وہ ہے جو ستاروں کو پیدا کرے۔ خدا وہ نہیں ہوتا جو ڈوب جائے یا چھپ جائے یا بات یہ ہو جائے ختم ہو جائے۔ تو لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دھیرے دھیرے لوگوں کو ذہن کو کشادہ کر رہے تھے، لوگوں کو کھول رہے تھے، صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر لوگ زمانے سے کیا ہے اپنے آبا و اجداد کے دین پر یا اس علاقے کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگ بت پرست ہو گئے۔ لہذا ایک دن ایسا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت کوششیں کر رہے تھے، بہت محنت کر رہے تھے۔ آپ نے ایک دن سوچا کہ کسی طرح ایسا کوئی پلان کیا جائے جس کی وجہ سے میرے اس پلان کی وجہ سے حق واضح ہو جائے اور باطل کیا ہو جائے مٹ جائے۔ سارے کے سارے آپ کے علاقے والے ایک دن میلہ منانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے میرے جھمیلے میں جاتے تھے۔ ایک دن آیا اور سارے علاقے والے میرے جھمیلے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں جاتے ہیں اور بت خانے میں جا کر وہاں چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے سارے چھوٹے اور منجلے بتوں کے ہاتھ کو توڑا، کسی کے کان کو توڑا، کسی کے آنکھ کو توڑا، کسی کے سر کو پھوڑا، اور پھوڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کٹھاری رکھ کر واپس آ گئے۔ یہ علاقے والے بت پرست جب واپس اپنے میلے جھمیلے سے آتے ہیں، اپنے بتوں کی، اپنے باطل معبودوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے غصے میں آ جاتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے تو ایسا نہیں کیا۔ ہاں ایک شخص ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جس نے آپ کو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے۔ آپ کے پاس پہنچے اور آپ سے پوچھا بتاؤ کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے بتوں کے پوجنے والوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہے اسی سے پوچھو، اسی کو غصہ آیا ہوگا، تمہارے بڑے بت کو غصہ آیا اور اسے چھوٹے موٹے سارے بتوں کو توڑ دیا ہوگا۔ ان کو جلال آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے پوچھا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا کون خدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے میرا خدا وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے سوچا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ اپنے قید خانے سے 2 شخص کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا جسے پھانسی دینے کا وقت تھا، اور ایک کو قید خانے میں سے آزادی نہیں بلکہ پھانسی دینے والے کو آزاد کرنا، جسے آزادی ملنا تھا اسے پھانسی دے دینا، اور کہتا ہے جسے چاہے میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور جسے چاہے میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے نمرود تو نے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھا نہیں،
चल मेरी दूसरी दलील मैं देता हूँ, मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है। तो अगर सच्चा खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा, तो उसका कबर, उसका कुफर वाज़ेह हो गया, वो दिल मिला गया, उसको अपना कुफर की वजह से, अपनी मोहताजी की वजह से उसने ऐलान कर दिया, लोगों ये आज हमारे खिलाफ, हमारे बातिल माबूदों के खिलाफ खड़ा हुआ है। अगर इसे इसी तरह छोड़ दिया गया तो कई लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसे ऐसी से डालो, ऐसी से डालो, आने वाले जमाने में कोई हमारे खिलाफ आवाज न उठा सके, हमारे खिलाफ खड़ा ना हो सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़ैद खाने में रख दिया जाता है और आग जलाई जाती है। ऐसी आग जो आसमानों से बातें कर रही थी, इतनी बुलंद आग लगाई जाती है। लगाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के जरिए आँख में डालने की जब कोशिश की गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मिकाईल अलैहिस्सलाम भी आते हैं, हवाओं का फरिश्ता भी आता है, बहुत सारे फरिश्ते आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के दोस्त, ऐ अल्लाह के करीब, आपको कुछ हाजिर लोगों कहे अभी हम ऐसी बारिश बरसा देते हैं सारी आग बुझ जाए। ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप एक इशारा करें, ऐसी हवा चलाएंगे कि सारी आग खत्म हो जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे कहा था, नहीं नहीं फरिश्तों, मेरा खुदा देख रहा है, वो मेरी हालत से वाकिफ है, मैं जिस दौर से, जिस मरहले से मैं गुजर रहा हूँ उसे अच्छी तरह इल्म है। अगर उसकी ये मर्जी है, उसका खलीलुल्लाह, उसका नबी, उसका रसूल आप में जब कर शाम हो जाए तो मैं उसकी मर्जी पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये बता दिया, अल्लाह के लिए मेरी मर्जी ही नहीं, मेरी जान भी कुर्बान है। अल्लाह ये जान तेरी दी हुई है, जान दी हुई उसी के लिए हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। अल्लाह का हुक्म जनाया, कुल या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, आग ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आखिरी जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अगर बरदा कहकर फरमा देता आग ठंडी हो जा तो आग हमेशा हमेशा के लिए अपनी हरारत को खत्म कर देगी। अल्लाह ने बरदन व सलामन अला इब्राहीम कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी भी हो जा, सलामती वाली भी हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में 40 साल तक रहे, 40 दिन तक, 40 साल तक नहीं, 40 दिन तक रहे। और आप जब आग से बाहर आए तो लोगों ने पूछा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको कैसा महसूस हुआ? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते, जितना आराम, जितना सुकून, जितना आराइश के साथ मैं इस आग पर रहा कभी उतना आराम और सुकून के साथ भी नहीं था। लोगों यहाँ पर एक और बात बता दूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में गए तो आग ठंडी हो गई, यह अल्लाह का हुक्म भी है, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा भी है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा कहो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ठंडी हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने की वजह से, तो ये भी समझना होगा। मगर मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, सूफिया किराम ने एक और वजह भी फरमाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था, उसी नूरे मोहम्मदी का सदका है ये आग नमरूद की ठंडी हो गई है, सलामती वाली हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो बची है ये आका के नूर का सदका है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद गए, आग ठंडी हुई, आओ आका का जलवा देखो, आका की नूरानियत देखो, आका की ये नूरानियत का, आका के कमालात को देखो, आका के मर्तबे को देखो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग में ले गए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में दावत थी, दावत खाने के बाद एक रुमाल आपके हाथ में दिया गया, हाथ को आपने दस्ते मुबारक को पोंछने के लिए इस्तेमाल किया। खाने से पानी होने के बाद आपको धोया जाता है पानी से और उस पानी को खुश करने के लिए रुमाल आपकी बारगाह में पेश किया गया, आका ने उसको इस्तेमाल किया। हज़रत अनस फरमाते हैं आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसत होने के बाद ये रुमाल जब भी मैला हो जाता मैं इसे पानी से नहीं धोता हूँ बल्कि आग में डाल देता हूँ, आग इसे को साफ कर देती है। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद गए आग में, आग ठंडी हो गई, आग सलामती वाली हो गई। यहाँ आका खुद नहीं गए, आका की निस्बत गई है। आका की निस्बत जहाँ हो जाए उसे
چاند نہیں بنا سکتی. تو آقا کی جو اولاد ہے، جو آقا کی ذریت ہے، جو آقا کا خاندان ہے، جو آقا کی آگ ہے، اسے آپ جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہیں؟ لوگوں آقا سے جڑ جاؤ، اللہ والوں سے جڑ جاؤ. ان سے جڑنا جہنم سے نجات ہے، آگ سے نجات ہے، قبر کے عذاب سے نجات، حشر کے عذاب سے نجات، ہر طرح کے عذاب سے نجات ہونا ہے. کونوا مع الصالحین، اللہ والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، نبیوں ولیوں کے ساتھ، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ، اللہ کے لاڈلوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ایک کپڑا جڑ گیا، وہ آگ سے نجات پا گیا ہے، آگ کی تکلیف سے، حرارت سے بچ رہا ہے. ہم اور عاشق رسول ہے، ہم آپ غلامان رسول ہے، ہم آپ محبان رسول ہے، ہم آپ شہدائیہ رسول ہو جائے، شہدائیہ میں اولیاء اللہ ہو جائے، شہدائیہ میں محبوب الہیہ ہو جائے. تو بتاؤ ہم نے کیسے آگ جلا سکتی ہے؟ تو لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اس شہر بابل کو چھوڑ کر آپ یہاں سے نکل جاؤ. آپ نے وطن کو قربان کیا، قربان کر رہے ہیں. ایک لمحے کی طاقت نہیں، ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے. ہزاروں بار ہم سوچتے ہیں یہاں ہمارا کاروبار ہے، یہاں ہماری جائیداد ہے، یہاں ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے، یہاں ہمارے دوست و احباب رہتے ہیں، ہمارے بھائی چارہ یہاں رہتا ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام کی مثال پر، ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری پر، ان کی خلیلیت پر، ان کی یاری پر، ان کی دوستی پر، ان کی وفاداری پر قربان جاؤ. ایک لمحے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کا حکم ہوا، بابو شہر چھوڑ دیا. آبا و اجداد رہتے ہیں، رہ جائیں. آبا و اجداد کا مکان رہتا ہے، جائیدادیں رہتی ہے، گھر رہتا ہے، مکان رہتے، دوست احباب رہتے، رشتے دار رہتے، سب چھوٹ جائیں مگر اللہ کا حکم کے خلاف ورزی نہ ہو. یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل کا یہ مظاہرہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے. اس طرح لوکیشن کو فالو کرتے کرتے ہم منزل پر پہنچ جاتے. اسی طرح اللہ والوں کے راستے پر چلو تو تمہیں کامیابی کی منزل مل جائے گی، جنت کی منزل مل جائے گی، کامیابی تمہارے ہاتھ ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے ہیں، آپ کے دل میں خیال آیا، مولا یہاں کا بچہ، یہاں کا ایک ایک ذرہ، یہاں کے علاقے کے ہر گھر بت پرست سے، اور یہاں پر کفر نے اپنی جڑیں گاڑ دی ہیں. یہ لوگ کیسے دوبارہ ایمان لائے؟ جب اللہ کا نبی اس علاقے کو چھوڑ دیا ہے، ایسے یہ علاقہ دوبارہ سے اسلام کی طرف آئے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آنا، قرآن میں اس کا ذکر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہاں پر یہ ذکر بھی ہے. اس کی دونوں احادیث میں تفصیل آئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ مردہ دل کیسے زندہ ہوں گے، کفر کی دنیا سے کیسے اسلام کی زندگی پر آئیں گے. قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال احیی وامید قال ابراہیم ربی قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قال أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، یہ لوگ دوبارہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. دونوں کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ پہلی روایت سمجھاتا ہوں کہ یہ تفسیر بھی آئی ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایمان والے کیسے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے ابراہیم، اے خلیل اللہ، اے میرے یار، اے میرے دوست، کیا تجھے میرے زندہ کرنے پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، مولا تیری خلاقیت پر، تیری الوہیت پر مجھے پورا یقین ہے، مگر اس دل کے اطمینان کے لیے میں سوال کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لو، گیت کو لے لو، مرغ کو لے لو، مور کو لے لو، 4 پرندوں کو لے لو اور چاروں پرندوں کو آپ ٹکڑے کر لو. چاروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر آپس میں ساروں کو ملا دو، اور ملانے کے بعد 4 الگ الگ پہاڑیوں پر الگ الگ ٹکڑے
کر دو اور زمین پر کھڑے ہو کر آواز لگاؤ تو وہ آواز لگانے کی وجہ سے وہ ٹکڑے اڑیں گے اور اپنے جسموں کے ساتھ مل جائیں گے اور تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں پرندوں کو لیا، کبوتر کو لیا، گدھ کو لیا، مرغی کو لیا، مور کو لیا، سانوں کے ٹکڑے کرے، چاروں کو اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر رکھ دیا اور ان کا نام لے کر پکارا تو ٹکڑوں کو اڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہے موت دیتا ہے، اللہ ٹکڑوں کے اندر کیا ڈال سکتا ہے، تو یہ اللہ والے اپنے خبروں میں ہے تو ان کے اندر اللہ کیوں نہیں زندگی دے سکتا؟ ٹکڑوں کو جب نام لے کر پکارا جا سکتا ہے تو وہ اللہ والوں کو نام لے کر کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے امتحانات آزمائشیں ہیں، تکالیف سے گزرے ہیں، تو آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہوا، اسے سننا ہے تو سن کر ہماری زندگیوں میں ہم بھی اللہ کے کس طرح سے قریب ہو سکتے ہیں، جنت سے کس طرح، کامیابی سے کس طرح، اللہ پر توکل کیسے کیا جائے، اللہ پر یقین کیسے کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کس طرح سے رکھنا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو سنیں گے تو ہماری زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ توکل سے، اللہ پر یقین سے، اللہ پر بھروسہ سے مالا مال ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو اگر آپ سے نوافل پڑھنا